ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Subhanallah. We have been blessed with the recitation of Quran Majid. Now we have a guest Sanaqa whose Naaz Sharif are listened globally. I am referring to none other than Janab Abdul Mustafa Khadri Razvi Sahab from Adhoni, India. I request him to bless all of our listeners with the praise of our beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فقیر قادری کی جانب سے آپ سبھی حضرات کو امیر اہل سنت وارث علوم اعلی حضرت جانشین سرکار مفتی اعظم ہند سلطان الاسلام نائب غوث اعظم پیر و مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری علیہ الرحمہ کا دوسرا عرس پاک بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی اس عرس مقدس کے صدقے آنے والی تمام مصیبتوں سے، بیماریوں سے عالم اسلام کی حفاظت عطا فرمائے. آج کی یہ بابرکت محفل پاک غلامان حضور تاج الشریعہ و عاشقان حضور تاج الشریعہ UK سے لائیو رکھی ہے. انشاءاللہ اس محفل پاک میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند شیر اہل سنت حضور شہباز دکن حضرت علامہ و مولانا شاہ قاری محمد مجیب علی قادری رضوی قبلہ مدد اللہ النورانی کا خطاب نایاب آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے فقیر قادری حاضر ہوا ہے. انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں اپنے کلاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. بس مجھے 30 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. انشاءاللہ میں پیش کروں گا، آپ حضرات سماعت فرما لیں. مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرتاب قدم شان یہ انسان نہیں انسان
انسان ہے یہ قرآن تو اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور جو پیا پیا کو بائے اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے محفل کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں, اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں. آپ حضرات سماعت فرما لیں. اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے یا آرزو, قلب کو اس کی رویت کی ہے یا آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں گرچہ آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں گرچہ آرزو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو. عرش پر گئے مگر عرش پر گئے مگر عرش کو جستجو واللہ 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 اللہ 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 اللہ. تو کسی جگہ تو منظم کا سے مبرز سو, علم قدرت سے ہے جاگے تو کو بکو, علم قدرت سے ہے جاگے تو جلوے ہر تیرے جلوے ہر جگہ اے عفو واللہ 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 اللہ, جو ہے غافل تیرے ذکر سے ذوالجلال, اس کی غفلت ہے اس پر ببال و نکال. قہر غفلت سے ہم کو خدا یا نکال, قہر غفلت سے ہم کو خدا یا نکال. ہم ہو ذاکر تیرے, ہم ہو ذاکر تیرے اور مذکور تو واللہ 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 اللہ 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 اللہ. سرکار
مفتی اعظم رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں عفو فرما خطائیں میری، عفو شوق و توفیق لے کے دے مجھے کو تو، عفو فرما خطائیں میری، عفو شوق و توفیق لے کے دے مجھے کو تو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، عادتیں پد بدل اور کرنے کو، واللہ 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 تیرے ہے ایک جھلک خوب رو، دیکھے نوری تو کیوں کرنا یاد آئے تو، نور کی تیرے ہے ایک جھلک خوب رو، دیکھے نوری تو کیوں کرنا یاد آئے تو، ان کا سرور مظہر تیرا ہو بہو، من رآن الحق حق مو بمو، واللہ 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 اللہ واللہ واللہ، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل جگمگا اٹھے دل جگمگا اٹھے دل جگمگا اٹھے دل، چگیرا ہو پرزیا نوریوں کی طرح، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ 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 ہمالا رضا کا ہے، جسم سے دیکھیے وہ الہ رضا کا ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اور دریا فسانتوں کے رواں شاعری میں ہے، دریا فسانتوں کے رواں شاعری میں ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے، اور کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے، اور اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا
رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمانا رضا کا ہے، جسم سے دیکھیے وہ الہ رضا۔ ماشاء اللہ حضرات، اب عالمی شہرت یافتہ مداح رسول شہنشاہ ترنم حضرت الحاج زبیر مکی صاحب قادری رضوی، جو سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بھانجے داماد ہیں اور کراچی سے ان کا تعلق ہے، وہ آ رہے ہیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، ملاحظہ فرمائیں۔ جی سجاد بھائی، ہیلو، وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، فون کر رہا ہے۔ مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان
اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جب ہاؤ سر کے قلب و جگر، نہ جب ہاؤ سر کے قلب و جگر، ہے سجدہ کنا تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری، یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے
جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سباب چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، سباب چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ماشاء اللہ، یہ تھے حضرت الحاج زبیر مکی صاحب قادری رضوی مدظ اللہ العالی۔ حضرات، سرکار تاج الشریعہ کا عرس مقدس کل الحمدللہ پوری دنیا میں منایا گیا۔ چھوٹے چھوٹے قریوں سے، دیہاتوں سے یہ اطلاع موصول ہوئی مجھ کو کہ سرکار تاج الشریعہ کا عرس مبارک ہے، ختم شریف ہو رہا ہے، کہیں میلاد شریف ہو رہا ہے، کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے، کہیں مولود شریف ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، تاج الشریعہ تو میاں تاج الشریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار پر انوار پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ حضرات، دارالعلوم رضویہ غریب نواز اجین سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات خوشخبری کی یہ ہے کہ ابھی مجھے میرے چھوٹے بیٹے محمد احمد رضا نوری سلمہ عرف بھائی جان نے یہ بتایا کہ جناب سجاد حسین صاحب کا فون آیا ہے، رضوی نیٹ ورک یعنی رضوی میڈیا پر بھی الحمدللہ آج کا پروگرام سنایا جا رہا ہے۔ بڑے اچھی بات ہے۔ یوں تو بہت ساری ماشاءاللہ خدمات ہے سجاد بھائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا صدقہ عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں بہت محنت کی ہے میرے بڑے بیٹے مولانا قاری محمد آصف رضا نوری سلمہ اور محمد احمد رضا نوری سلمہ عرف بھائی جان نے، اللہ کریم ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے ایک بہت اچھے خطیب تشریف لا رہے ہیں جن کا تعلق اتراکھنڈ سے ہے۔ اتراکھنڈ کے مفتی اعظم ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے اور اب اتراکھنڈ کے مفتی اعظم ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد ذوالفقار خان صاحب نعیمی رضوی، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ و خلیفہ حضور محدث کبیر تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اپنی تقریر تنویر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔
رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے نائب ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مقدس محفل صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ حضور امام اہل سنت اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ لائق مبارکباد ہیں انجمن پیغام رضا الجین کے تمام اراکین، خصوصاً لائق صد احترام مفکر قوم و ملت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند لیاقت ملت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد لیاقت رضا صاحب قبلہ دامت معالیہ، جنہوں نے اس مقدس محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ انجمن کے جملہ اراکین کو، سامعین کو، فقیر کو بھی، اور تمام محبین صدر الشریعہ کو صدر الشریعہ کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ فقیر تھوڑی دیر حضرت کی حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہو گیا ہے۔ صدر الشریعہ کا ذکر خیر ہمارے لیے باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے۔ صدر الشریعہ کا شمار علماء ربانیین میں ہوتا ہے۔ علماء ربانیین یہ وہ مقدس جماعت ہے جو انبیاء اکرام کے نائبین اور وارثین کہلاتے ہیں۔ صدر الشریعہ زمانے بھر میں مشہور ہیں، سب جانتے ہیں صدر الشریعہ کو، ہر امام جانتا ہے، ہر حافظ جانتا ہے، ہر قاری جانتا ہے، ہر مولوی جانتا ہے، ہر مفتی جانتا ہے صدر الشریعہ کو۔ یہ امام اہل سنت اعلی حضرت اللہ رحمت و رضوان کی بارگاہ فیض کا فیض تھا کہ جنہوں نے مولانا امجد علی اعظمی کو صدر الشریعہ بنا دیا۔ امام اہل سنت کی بارگاہ بڑی مقدس بارگاہ تھی، ادنا آتا اعلیٰ بن جاتا، ذرہ آتا ستارہ بن جاتا، جو آیا کچھ نہ کچھ حاصل کر کے گیا۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں رہنے والا اگر حامد رضا ہو تو حجت الاسلام بن جائے، مصطفیٰ رضا ہو تو مفتی اعظم ہند بن جائے، نعیم الدین ہو تو صدر الافاضل بن جائے، ظفر الدین ہو تو ملک العلماء بن جائے، برہان الحق ہو تو برہان ملت بن جائے، عبد العلیم ہو تو مبلغ اعظم ہند بن جائے، سید محمد اشرفی کی چھوچوی ہو تو محدث اعظم ہند بن جائے۔ یہ امام اہل سنت کی بارگاہ تھی، اس بارگاہ میں جو آیا وہ کچھ نہ کچھ لے کر گیا۔ کامیابیاں، ترقیاں، شہرتیں امام اہل سنت کے قدموں سے حاصل کر کے لوگ جاتے۔ حضور صدر الشریعہ نے بھی امام اہل سنت کی بارگاہ سے شہرتیں پائیں۔ ہم صدر الشریعہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، انہی صدر الشریعہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جنہیں زمانہ بہار شریعت کے حوالے سے جانتا ہے۔ یہ وہی صدر الشریعہ جن کے بارے میں امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ یہی وہ صدر الشریعہ ہیں جن کے تفقہ فی الدین کا یہ عالم کہ فقیہ فقید المثال اعلی حضرت جس کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمائیں کہ فقہ میں ان کا پایہ بہت بلند ہے۔ کبھی یہ فرمائے کہ تفقہ جس کا نام ہے وہ امجد علی میں زیادہ پائیے گا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں یہ لکھتے ہیں۔ طبیعت اخاذ ہے، طرز سے واقفیت ہو چلی ہے۔ یہی تو صدر الشریعہ ہیں جن کے بارے میں خود ان کے استاد گرامی علامہ ہدایت اللہ رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شاگرد تو ایک ہی ملا لیکن ملا بڑھاپے میں۔ یہی صدر الشریعہ ہیں جن کے بارے میں جن کے استاد گرامی محدث سورتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا۔ حالانکہ نہ جانے کتنے تلامذہ چھوڑے محدث سورتی نے، نہ جانے کتنوں کو پڑھایا، بڑے بڑے علماء پیدا کیے، فضلا پیدا کیے، محدث پیدا کیے، لیکن فرماتے مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا، اور ایسا پڑھا ایسا پڑھا ایسا پڑھا
کہ حجت الاسلام نے جب پڑھاتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ فرمایا کہ مولانا امجد علی صاحب جو جوابات دے رہے تھے تو معلوم ہو رہا تھا کہ ایک بحر سخار ہے جو موجیں مار رہا ہے. اللہ اکبر. یہ صدر الشریعہ ہیں جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے رہے. علم حاصل کیا علامہ ہدایت اللہ رام پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، درس نظامی کی کتابیں پڑھی. علم حدیث پڑھنے کے لیے محدث صورتی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور تکمیل کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اللہ رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور جب تک امام اہل سنت ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف فرما رہے تب تک آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض اور اکتساب علم کرتے رہے. صدر الشریعہ امام اہل سنت کے حب الخلفاء تھے. آپ کی کامیابیوں اور ترقیوں اور شہرتوں میں امام اہل سنت کا بڑا ہاتھ رہا ہے. یہ امام اہل سنت کی نگاہ فیض اور صحبت بابرکت کا اثر ہی تھا کہ صدر الشریعہ نے اپنے معاصرین و علماء میں ممتاز و نمایاں مقام حاصل کیا. صدر الشریعہ کو ہر علمی میدان میں، خواہ تدریس ہو، تصنیف و تالیف ہو، خطابت و مناظرہ ہو یا طبابت ہو، امتیازی حیثیت حاصل رہی. اور یہ سب امام اہل سنت کا فیضان تھا. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر امام اہل سنت کی قربت و رفاقت نصیب نہ ہوتی تو مولانا امجد علی کو زمانہ صدر الشریعہ کے حوالے سے نہ جانتا. آؤ میں اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کروں. آپ جب تحصیل علم سے فارغ ہوئے تو استاد گرامی محدث صورتی علیہ الرحمہ کے حکم سے پٹنہ کے مدرسہ اہل سنت میں، جسے خلیفہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ قاضی عبد الوحید فردوسی صدیقی قدس سرہ نے قائم کیا تھا، تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے تشریف لے گئے. اچھا، اسی دوران امام اہل سنت کا پٹنہ جانا ہوا. آپ نے پہلی بار امام اہل سنت کی زیارت کی اور امام اہل سنت سے شرف بیعت حاصل کیا. کچھ مدت تک آپ مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے اور پھر مدرسہ چھوڑ کر وطن لوٹ آئے. یہاں آ کر آپ نے اپنے آبائی پیشہ طبابت کو اختیار کیا اور مطلب چلانے لگے. یہاں میں بتا دوں رک کر کہ آپ جہاں ایک بہترین عالم دین اور مدرس تھے، وہیں ایک ماہر و عمدہ طبیب بھی تھے. خیر، مطلب کھولے کچھ وقت گزرا کہ اسی دوران آپ استاد گرامی حضور محدث صورتی سے ملاقات کے لیے پیلی بھیت تشریف لے گئے. پیلی بھیت حاضر ہوئے. استاد گرامی کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے. سلام پیش کیا، بیٹھ گئے. بات چلنے لگی. باتوں باتوں میں استاد گرامی نے پوچھ لیا کہ مولانا کیا مصروفیت ہے اس وقت؟ کہا حضور تدریس تو چھوڑ آیا تھا، اب مطلب کھول لیا ہے، مطلب چلا رہا ہوں. اتنا صورتی علیہ الرحمہ غمگین ہو گئے. تکلیف ہوئی آپ کو کہ ایک ماہر مدرس، بہترین عالم دین مطلب چلانے لگا. خیر، امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانے لگے تو محدث صورتی نے امام اہل سنت کے نام ایک خط لکھ کر آپ کو دیا. اعلیٰ حضرت کو میری طرف سے یہ خط پیش کر دیجیے گا اور سلام پیش کر دیجیے. آپ حاضر ہوئے جب امام کی بارگاہ میں اور محدث صورتی علیہ الرحمہ کا خط امام کو پیش کیا تو امام اہل سنت نے خط ملاحظہ فرمایا تو خط میں وہی شکایت ہوگی کہ یہ اتنے ماہر و لائق مدرس ہیں مگر یہ طبابت کی طرف متوجہ ہو چھوڑ کے تدریس کی طرف آ جائیں تاکہ ان کی یہ محنت رائیگاں نہ جائے، ضائع نہ جائے. یہی کچھ مفہوم. اعلیٰ حضرت سے جب آپ نے ملاقات کی تو امام اہل سنت نے پوچھا کہ کیا مصروفیت ہے؟ عرض کیا طبابت کا پیشہ اختیار کر لیا ہے. فرمایا کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. طبابت اچھا کام ہے، باقی علم دو علم ہے،